अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा संभाले हुए 4 दिन हो गए, लेकिन उनकी काबीना का ऐलान अभी तक नहीं हो सका। तवक्को है कि आज रात इन नामों को फाइनल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज इफ्तार डिनर पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, जिसके बाद इन नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में बनने वाला ये सबसे बड़ा सियासी इत्तेहाद है जो हुकूमत साजी के लिए कायम हुआ है। मुतादिद जमातें इसमें शामिल हैं और उन सब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज एक ही है, वो ये कि मुल्क की मईशत की सिमत दुरुस्त की जाए और मुल्क को मुआशी बहरानों से निकाला जाए। इसकी एक बड़ी मिसाल आज इस हुकूमत का पहला इम्तिहान है, जिसमें उसे ये फैसला करना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं। ओगरा की जानिब से जो समरी भिजवाई गई है, पेट्रोल की कीमत 21.5 रुपए और डीजल की कीमत 51 रुपए 30 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। अब इमरान खान की हुकूमत की जानिब से ये कीमतें जून तक मुंजमद रखने का ऐलान किया गया था। अभी खबर आ रही है कि हुकूमत ने इन्हीं जो मौजूदा कीमतें हैं उनको मेंटेन करने का फैसला भी किया है, लेकिन बाहर तौर पर यह फैसला मईशत पर भी बोझ डालेगा। एक और खबर नेपरा की तरफ से फी यूनिट बिजली जो है वो 4 रुपए 85 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। क्या नई हुकूमत मजीद सख्त फैसलों के लिए तैयार है? क्या ये मुआशी बहरानों से मुल्क को निकाल सकेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे भी इस नई हुकूमत के आगाज के साथ ही शुरू हो गए हैं, जो कुछ दिन जारी रहेंगे और जो हुकूमत के लिए अगर दबाव नहीं तो परेशानी का सबब जरूर बन सकते हैं। नई हुकूमत इन मुआशी चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, एक तो इस पर जो है वो बात होगी। इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन के अंदर कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 14 अप्रैल के फैसले की रोशनी में किया गया है। क्या इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की कोई घंटी है? और पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब बिल आखिर कल होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी इजलास की सदारत करेंगे। इससे पहले ये मामला अदालत में थे। उनका कहना था कि अदालत मुझे बरतरफ कर दे तो कर दे, मैं आज खुद इस्तीफा नहीं दूंगा। अब अदालत के बाद मामला बिल आखिर ऐवान में वापस जा रहा है। क्या यहाँ भी अपोजिशन जो पीडीएम जमाते हैं, पहले की जो अपोजिशन थी, वो कामयाब होगी या नहीं, इस पर भी बात होगी। और तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आज़म ने कुछ तहाइफ को 14 करोड़ रुपए में दुबई में फरोख्त किया। ये मामला जो है इसको भी शामिल बहस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे प्रोग्राम में आज के इस डिबेट में मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब आपके वक्त का। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर पॉलिटिशियन है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से। बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। और सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी आज की इस बहस में हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। डॉक्टर मुसद्दिक साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे मेरा ख्याल है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नई हुकूमत के लिए, हम सब के लिए, वही मुआशी बहरान है। पेट्रोल के हवाले से तो अभी आ रही है कि शायद आप भी कीमत जो है वो नहीं बढ़ा रहे, तो ये सबसे पहला उसमें स्टेप ये है कि काबीना का फैसला करना है। ये काबीना के फैसले फाइनल करने में क्यों ताख़ीर हो रही है? नहीं, कोई ताख़ीर नहीं है। आई थिंक ये बड़ा अच्छा अमल है कि तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लिया जा रहा है और सबसे बातचीत चल रही है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं तो आप एक के साथ बात करके आते हैं, फिर वही बात आपको दोबारा कम्युनिकेट करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो हमारी ख्वाहिश भी है और कोशिश भी थी और कोशिश भी है कि तमाम पार्टीज जो हैं वो मिलजुल के इस हुकूमत को आगे बढ़ाएं। क्या कोई मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा गैर मामूली इत्तेहाद है जो इस वक्त हुकूमत साजी के लिए जो है वो बना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी जमातें, तो आपको लगता है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के लिए भी तो नया तजर्बा होगा ना इस तरह से मामलात को जो है वो चलाना, तो क्या इसमें कोई पेचीदगी है? नहीं, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। गैर मामूली ये ज़रूर है क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में जमातें इकट्ठी हुई हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद बना था और ये जो इत्तेहाद चला है ये भी गैर मामूली इत्तेहाद था, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ट्रिगर जो था वो इमरान खान साहब ने ख़ुद डाला। दो मुख्तलिफ सूरतों से। पहले तो वही जो आपने गुर्बत और अफलास की बात की है, वो अब जब हम आकर देख रहे हैं सिचुएशन इक्तसादी, जिसका आपने देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर लोगों के सामने पेश भी किया कि कैसे
کچھ نمبر صحیح نہیں دیے گئے تھے, ڈیفیسٹ صحیح نہیں بتائے گئے تھے, اور یہ ہمارے نمبرز نہیں ہیں, یہ منسٹری آف فائنانس کے نمبر ہیں. اور جب بھی کوئی دوست پی ٹی آئی کا چاہے I'll arrange, I'll go with them کہ وہ میرے ساتھ منسٹری میں چلیں, اور وہی لوگ ان کے سامنے نمبر رکھ دیں گے جو بجلی نہیں کے حوالے سے آپ نمبرز کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں جی, میں تو ابھی تو صرف معیشت کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, کیونکہ یہ دو نمبر آئے, بجلی والا بھی آیا تھا, اور بجلی والے پہ تو بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا. جی, بجلی کے حوالے سے تو آپ کو پریشانی ہوگی کہ تقریباً دیکھیے اس وجہ سے کہ بجلی کے بیشتر آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب پہلی مرتبہ میں آپ کے پروگرام میں آیا, اس وقت 12 سے 14 گھنٹے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, اور 16 سے 18 گھنٹے دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. تب ہماری آپ کی دوستی نہیں تھی, میں پہلی مرتبہ پروگرام میں آپ کے آیا تھا. 2018 میں جب میں آپ کے پروگرامز میں آیا تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, جو ہماری حکومت کا آخری سال تھا. اس سال میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, اور آج ہم 2022 میں ہیں, اور وہ 11-12 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہم نے لگائی تھی, اس سے زیادہ بجلی بند ہے. اور بند کیوں ہیں, اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں. اب مجھے صحیح طرح سے نمبرز میرے پاس تھے, گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہوتا آپ بجلی پہ کام بات کریں گے تو میں نمبر ساتھ لے آتا. لیکن تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ بجلی صرف اس وجہ سے بند ہے اس وقت ملک میں, اور ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جب بند کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پروڈیوس نہیں ہو رہی, بند نہیں رہی. جی, بند نہیں رہی کیونکہ آپ نے اس کا فیول نہیں خریدا. یعنی گیس کے کارخانے تھے, ان کے لیے LNG نہیں خریدی, وہ بند پڑے ہوئے ہیں. تیل کے کارخانے جن کے لیے تیل چاہیے تھا, تیل نہیں خریدا, وہ بند پڑے ہوئے ہیں. 4-4.5 ہزار میگا واٹ بجلی اس وقت بند پڑی ہے. غالباً اس سے زیادہ ہے, لیکن میں کنزرویٹو فگرز آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں خریدا فیول. 4,000 میگا واٹ بجلی اس وجہ سے بند ہے, جس کو فورسڈ وہ لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں, یہ فورسڈ کلوزر کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے مینٹیننس نہیں کی پچھلے 3.5-4 سال کے اندر. مینٹیننس نہیں ہوئی, اور وہ پروجیکٹس اس وجہ سے بند ہیں. کہیں پہ ٹربائن خراب ہو گئی, کہیں پہ اس کا پنکھا خراب ہو گیا, کہیں پہ تاریں جو ہیں وہ جل گئیں. ڈاکٹر صاحب, یہ وہی باتیں ہیں جو 2018 جی بالکل نہیں, 18 میں, 2013 میں, نہیں 13 میں تھی, 18 میں نہیں تھی, 13 میں تھی. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پلان نہیں کی, کیونکہ ہوتا ہے یہ ہم خود پلاننگ کرتے رہے. آپ پلان ایسا کرتے ہیں کہ سردیوں میں ٹرن اراؤنڈز ہو جائیں. ٹرن اراؤنڈ یعنی مینٹیننس کے لیے آپ کو ہفتے 2 ہفتے کے لیے بجلی کے کارخانوں کو بند کرنا پڑتا ہے, بعض دفعہ 3 ہفتوں کے لیے, ڈپینڈ کرتا ہے کتنا بڑا کارخانہ ہے. وہ سردیوں اور سپرنگ کے بجائے گرمیوں کے اندر پلان کر لی, تو وہ باہر بجلی نکلی ہوئی. 5 سے 6 ہزار میگا واٹ بجلی پانی کی وجہ سے بند ہے. تو اس وقت پورے ملک کے اندر 2 سے 4, دیکھیے 2000, اب اگین نمبرز میں تھوڑے سے, 2018 میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آج بھی جو ہے وہ یہ 4.53 پیسے جو ہے وہ, جی ہاں, یہ تو فیول کی قیمت ہے نا. میں ویسے آپ کو جنریشن کاسٹ بتا دیتا ہوں. جنریشن کاسٹ جو ہے غالباً 11 روپے تھی جو 2018 میں, وہ جنریشن کاسٹ 16-17 روپے تک آ چکی ہے آج. اور یہ اگین میں معافی چاہتا ہوں, میں نمبرز نہیں لے کر آیا ہوں, تو وہ 1-2 روپیہ آگے پیچھے ہو سکتا ہو جائے. پروجیکشن یہ ہے بیسڈ اپون واٹ دے ہیو ڈن ان دا پاور سیکٹر, پروجیکشن یہ ہے کہ ٹیرف جو ہے وہ 25-26 روپے تک چلا جائے گا, 25-26 روپے تک چلا جائے گا جون جولائی میں. آپ مجھے بتائیں لوگ کیسے رہیں گے؟ یہ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ اب آپ یہ چیز آپ بتائیں گے کہ لوگ کیسے رہیں گے. جی بالکل, اور ہم کریں گے اس کو فکس کرنا پڑے گا نا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح اب آپ بتائیے تیل نہ, یعنی ایک سیکنڈ کے لیے صرف 30-50 سال 70 سال سے منسٹری ہے پیٹرولیم کی, جس کا کام ہے گیس خریدنا اور تیل خریدنا, اور وہ 60-70 سال سے خریدتی چلی آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیے نہ خریدنے کا, تیل نہ خریدنے کا یا گیس نہ خریدنے کا جواز آخر کیا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا اور عباس صاحب ذرا پہلے آپ پھر چانڈیو صاحب سے میں پوچھتا ہوں, کیونکہ یہ آپ کی حکومت گئی ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو پہلا سوال میں نے پوچھا تھا کہ کیا یہ سیٹ اپ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے یہ معاشی چیلنجز جو ہیں وہ ان سے نمٹنے کے لیے یہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اور دوسرا سوال یہی ہے کہ یہ واقعی بجلی کے حوالے سے, پیٹرول کے حوالے سے آپ یہ حالات کر کے گئے ہیں کہ اب ان کے لیے کام بڑا مشکل ہو رہا ہے. دونوں چیزیں ذرا بریفلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, بٹ مجھے ہنسی آ رہی تھی. آج سے 1 ہفتہ پہلے, اس سے پہلے
ہمارے 1 سال ٹاک شوز ہوئے تو جب بات کیا کرتے تھے تب یہ کہتے تھے کہ جی لوڈ شیڈنگ، جب میں کہتا تھا کہ جس وقت گرمی نہیں پڑ رہی اور وہاں پہ گلیشیئرز نہیں پگھلے اور پانی نہیں آ رہا جس کی وجہ سے کارخانے نہیں چلتے، تو کہتے تھے واہ ان کے پاس فیول ایکسیس جنریشن موجود ہے 30,000 میگا واٹ کی، تو چلا لیں، فیول سے پیدا کر لیں، کیوں نہیں کر لیتے؟ فیول کا ایک آج آرڈر کریں، ہفتے بعد شپ آ جائے گا، ہفتے بعد پروجیکشن شروع ہو جائے گی، تو آج پھر کیا پرابلم نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک بات ہے، آج بھی یہ کہہ رہا ہوں ڈھول بڑے سہانے نظر آتے ہیں۔ 5 دن پہلے ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں 10% پینشن کا اضافہ کر دیتا ہوں، اور پھر اچانک بعد میں یاد آ جائے اوہو ہمارے پاس تو فنڈز نہیں ہیں۔ پھر 5 دن پہلے ایک شخص کہتا ہے میں 10% سیلریز میں تنخواہ میں اضافہ کر دیتا ہوں، پھر اس کو بھی ریورس کر دیتا ہے۔ پھر پچھلے 3 دن پہلے 9 روپے کلو تیل کی قیمت پڑ جاتی ہے، جو کوکنگ آئل ڈالڈا کی، ان کی پرائسز کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ ملک صاحب کا جو ملک صاحب ہمیں ایسا برا بلا کہتے تھے، وہ انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی ہوگی یقیناً اس کے بعد۔ آج سے کچھ دن پہلے وہ اپنا چینی کی 10 روپے کلو ریٹ بڑھ گیا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ صرف 4 دن کی حکومت میں جس طریقے سے یہ آیاں یا یہ ایکسپوز ہوئے، اس طرح تو اللہ نے ہمارے نصیب میں بھی نہیں لکھا تھا کہ یہ جلتی ہوگے۔ مطلب غیر فطری اتحاد کے نتیجے میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو ٹائمنگز ہوتے ہیں نا، یہ میٹر کرتے ہیں۔ ہم نے 3.5 ابھی تو اتحاد سر بنا نہیں، ابھی تو وہ اکیلے وزیر اعظم ہیں اون بھائی، ابھی تو وہ اکیلے وزیر اعظم ہیں، کوئی ہاں ابھی تو کابینہ نہیں آئی سر۔ 3 دن میں جس طرح اور نہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا رحمان بھائی گھر میں، وہ بھی وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ مطلب ابھی وہ وزیر اعظم پی ایم ہاؤس پہ نہیں پہنچے تھے، پرنسپل سیکرٹری پہنچ گیا تھا، پرنسپل سیکرٹری پہنچ گیا تھا، وہ جو ہے نا چیف سیکرٹری پنجاب لگ گیا تھا، اس اسٹیبلشمنٹ کے ڈویژن کا انچارج، یعنی بیوروکریسی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو ان کی جیب میں موجود ہوتے ہیں، مطلب جلتی آتے گاڑی میں 5-7 فیڈرل سیکرٹریز ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ یہ سارا کام جانتے ہیں۔ ہو یہ سکتا ہے کہ یہ جو بلند باغ دعویٰ کرتے تھے نا، وہ شاید اس وقت چل نہیں پائے گا۔ آپ یہ بات سنیں، جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس عددی اکثریت نہ ہو، ایک ہوتا ہے آپ الیکشن جیتے، آپ وزیر اعظم بن گئے، اخلاقی جرت ہوتی ہے، ایتھیکل ویلیوز ہوتے ہیں، وہ جب ویلیوز نہ ہونا تو انسان کو پرفارم کرنے بھی پرابلم آتا ہے کہ یار 10-12 جماعتوں کے ساتھ سیاست میں ویسے ہی آپ کو میجورٹی ہاؤس کے اندر آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ سیاست کے اندر آپ کو اگر گورنمنٹ چلانا ہے اور تگڑے طریقے سے چلانی ہے تو آپ کو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ایتھیکل رحمان بھائی میجورٹی نہیں، ایتھیکل ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں، وہ اخلاقی قدریں چاہیے ہوتی ہیں۔ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں لیکن آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن آپ وزارتی عہدوں کی کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ ایک منٹ سر، یہ سینئر سیاستدان مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ صرف ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں جی، میں صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ہیں مگر پینشن تو واپس نہیں ہوئی ہے، پینشن میں جو اضافہ ہوا واپس نہیں ہوا، تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اس کے اوپر کوئی بات واپس نہیں ہوئی۔ بات تو کرنے دیجئے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ جو انہوں نے پانی کا کہا ہے، میں تو آج بھی یہ کہہ رہا ہوں اگر پانی نہیں آ رہا تو آپ مجھے بتائیے تیل نہ خریدنے، سر ایک سوال، تیل نہ خریدنا وقت سے، گیس نہ خریدنی وقت سے، مینٹیننس نہ کرنی، جس کی وجہ سے 8,500 میگا واٹ بجلی بند ہے، یہ کرمنل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ میں ذرا ابھی اون بھائی میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن چانڈیو صاحب 2 سوال ہیں اور میں باری باری آپ سے پوچھ لیتا ہوں، مگر پہلے مجھے آپ ہمیں یہ سب بتائیے، آپ کی بڑی عمر سیاست میں گزر گئی ہے، یہ سیٹ اپ ایسے چل سکتا ہے؟ اتنی یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شاید اس سے بڑا حکومتی اتحاد کوئی نہیں ہم نے دیکھا، تو یہ کام چل جائے گا؟ آپ بڑی اچھی بات بھی کی ہے، سوال بھی اچھا ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اس سوال کا جواب بہت بڑا تفصیل ہے اور میرے چھوٹے بھائیوں کی بڑا تفصیل ہے، کوئی نہیں، آپ ذرا کوشش کیجئے جتنے ٹائم آپ کم کر سکیں اور جتنا ٹائم ہم بڑھا سکیں۔ میں کبھی ایسی کوئی بات کرتا نہیں ہوں جس کو لمبا چوڑا کر دیا جائے، کام کی بات کرو، اگلے سمجھیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، آپ اپنے دل کی بات کر ڈالو، لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہم بڑا پیار کرتے ہیں ان سے، لیکن یہ جس انداز سے بول رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے شہباز شریف کو 22 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی 10-12 دن حکومت کی ہے۔ خدا کا خوف کریں، 3.5 سال میں جو قیامت کر گئے ہو آپ پاکستان میں، جو بحران چھوڑ گئے ہو، ایک بھی شعبہ نہیں ہے جو بحران سے فارغ ہو۔ آپ کے چھوڑے ہوئے بحران بڑھے ہیں تو اس حکومت کے امتحان بھی بڑھے ہیں۔ آپ نے جو عذاب اس ملک میں چھوڑے ہیں، ان کو جو گند چھوڑا ہے اس کو صفا کرنے میں اس حکومت کو وقت تو لگے گا۔ اب آپ کے پاس جو غیبی قوتیں تھیں وہ اس قسم کی تھی کہ اتنے بڑے اتحاد نے مل کر آپ کو ہٹانا
की कोशिश की और कामयाब हुआ, वरना आप नहीं होते, इधर हिलते भी नहीं। लेकिन जिन्होंने आपकी कीलें गाड़ी हुई थी, आपने उनको हिला के रख दिया है। पूरा मुल्क आपके अताब में हिल रहा है। अब आप ऐसे जल्दी जल्दी बात ना करें कि आप फारिग हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। इत्तेहाद ये मुल्क का बहुत बड़ा है, क्योंकि बहरान बहुत बड़ा है। सारे लोगों की, पाकिस्तान की जमायतों ने मिलकर इस अजाब को हटाया है, तो वक्त तो लगेगा। और मैं, आपने एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, दूसरे भी पूछते हैं, क्या हम हल कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए भाई, दुनिया में ऐसे कई ममालिक हैं हमसे भी बदतरीन हालात में गुजरे हैं और बड़े बहरान उनसे निकले। सिर्फ उनमें कौमी गैरत का जज्बा रहा है, वो पक्के कौम परस्त रहे हैं। अगर हमारे पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां सच्ची पाकिस्तानी कौम परस्त बनेंगी और बेहतर करेंगी, मुत्तहद हो जाएंगी और जरा वसी नजर करेंगी, छोटी छोटी बातों पर नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं कि ये मसला हल हो जाए। अभी आपने बिजली की बात की है, तो वो मैं बात तो खत्म कर चुका हूँ आपके सवाल पर, लेकिन दो बातें कर रहा हूँ ताकि मेरे भाई बैठे मुसद्दिक वो भी सुन रहे और आपकी भी तवज्जो चली जाए। कुछ बहरान तो है हालात के मुताबिक, पानी का बहरान हमारे यहाँ होता है, तेल का महंगाई, मैं जानता हूँ, कुछ वक्त में रहा हूँ इन कमेटियों में। लेकिन आपके हैदराबाद के करीब दो पावर हाउस है, लाखड़ा पावर हाउस और कोटली पावर हाउस, उनका बेड़ा गर्क तो आपके अफसरों ने किया है। आपके अफसर आए हैं, जी हाँ, वो इलाका परस्ती की बात करते, वो नस्ल परस्ती की बात करते। इसी तरह जैसे लोग लाखड़ा पावर हाउस था, अगर उसको नस्ल परस्ती की वेट नहीं चढ़ाया जाता तो गुज़िश्ता कई साल पहले वो बिजली पैदा कर दिया होती मियाँ साहब के पहले दौर में। लेकिन बाद में फिर वही फैसला करना पड़ा। आज भी कह रहा हूँ, लाखड़ा पावर हाउस जो कोयले पे चलता है, बाहर से कोयला मंगाना नहीं पड़ता, हमारा अपना मकामी कोयला। कोटली पावर हाउस, उसको आप भी कह रहे हैं कि मुसद्दिक भाई जी, मुसद्दिक भाई, आप इस बात का नोटिस लें। ये आपके दोस्तों के लगाए हुए अफसर हैं जिन्होंने यहाँ तबाही की है। वो चाहते हैं कि ये पावर हाउस बिक जाए। वो पावर हाउस को बेचना चाहते हैं, वो लोगों को इलाकों को निकालना चाहते हैं। वहां लेबर बैठी हुई है जो पख्तूनख्वा की है, कितना बलोचिस्तान की है, कितना बड़ा काम करती है। ये मैं डॉक्टर साहब से जरा इसका जवाब लेता हूँ। लेकिन सही जो सवाल है वो यही कि ये जो चैलेंजेस हैं, क्या इससे ये हुकूमत निकालने की सलाहियत, देखिए सलाहियत आती है टीम से, क्या वो टीम जो है वो मौजूद है या नहीं। और फिर जो फॉरेन फंडिंग केस वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर भी जरा बात करें। खान साहब से मैं जवाब लेता हूँ, ये जो अभी बातें हुई, इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बिजली की जो निज़ाम है उस हवाले से बात हो रही थी कि, और ऑन अब्बास साहब से सवाल था कि ये बिजली की जो प्रोडक्शन है जिसमें कमी डॉक्टर मुसद्दिक का कहना है कि हुई है और ठीक ठाक हुई है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह फैसले ना लेना है वक्त के ऊपर। मैं जरा ऑन साहब इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर साहब पहले एक चीज जो आपसे पूछनी है, ये पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। अब हुकूमत ने जो वो कह दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वही रहेंगी। आप कल तक तनकीद करते थे इन पर कि ये बढ़ा नहीं रहे या मार्केट के, और ये डिफरेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अभी आप भी वही करें, एक सियासी फैसला लिया नहीं। अभी देखिए ना, अभी तो हमारी जो वजारतें हैं वो और काबीना की तश्कील नहीं हुई, तो अभी तो जितने फैसले चल रहे हैं वो पुराने फैसले जो हुए हैं उसको हम चला रहे हैं। अभी उसको एक भरपूर अंदाज में देखने की जरूरत है। मैं थोड़ी सी आपकी अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ। नहीं, मेरी भी कर दें। नहीं, आपकी तो मैं खैर क्या करूँगा जी। 4807 मेगावाट्स इस वक्त तेल ना होने की वजह से बंद पड़ा है। तेल नहीं है, गैस नहीं है, चला सकते थे, और ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एनर्जी है। एफिशिएंट एनर्जी का मतलब है कि ये चलाएं तो टैरिफ कम होगा। फ्यूल एडजस्टमेंट जो आज प्राइस बढ़ी है, अगर आपने गैस वक्त से खरीदी हो और तेल सस्ता खरीदा हो तो फिर ये फ्यूल एडजस्टमेंट कम होती है। आपने गैस नहीं खरीदी, $4 की LNG मिल रही थी, इन्होंने नहीं खरीदी, अब $30 और $32 के टेंडर इनको आए हैं जो इन्होंने बाद में नहीं खरीदे, रिजेक्ट किए हैं, और आज भी मेरे ख्याल में टेंडर खुले हैं जो इन्होंने किए हुए थे, जो मेरा ख्याल है क्या टोटल आपका ये कहना है कि कितना जो है वो मेगावाट 5, ये 4800 हो गई,
جو تیل نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے، 4000 بند ہے کیونکہ مینٹیننس نہیں کی اور وہ بند ہو گئے، فورسڈ آؤٹیج کے اندر چلے گئے ہیں۔ 2000 یہ ہو گئے 8800، یعنی تقریباً 9000 گن لیں۔ 2000 ایسے ہیں جو پہلے آپ ٹرن اراؤنڈ میں ڈال سکتے تھے، یعنی جن کی ایئرلی مینٹیننس ہوتی ہے، آپ سپرنگ میں کر سکتے ہیں، ونٹر میں کر سکتے ہیں، وہ نہیں کی، اب وہ ہوگی تو 2000 وہ باہر سسٹم سے نکل گئے، تقریباً 10,500 ہو گئے، 9000 اور 2 11 ہو گئے بھائی، 11,000 میگا واٹ تو بلیٹنٹ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے سسٹم کے باہر ہے۔ اب اس نیگلیجنس کی وجہ سے جو قیمت بڑھ رہی ہے بجلی کی، آپ نے گیس نہیں خریدی سستی، قیمت بجلی کی بڑھ گئی کیونکہ اب انیفیشنٹ پلانٹس چل رہے ہیں، ڈیزل کے اوپر چل رہے ہیں، فرنس آئل کے اوپر چل رہے ہیں، وہ پلانٹ جو ہیں ان کی قیمت کون ادا کر رہی ہے؟ عوام ادا کر رہی ہے۔ کیوں آپ نے یہ کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ سرکولر ڈیٹ جو 1100 تھا آج سرکولر ڈیٹ 2400 ارب ہو چکا ہے۔ 2400 ارب انہوں نے 3.5 سال کے اندر سرکولر ڈیٹ بڑھا دیا۔ اگر آپ چاہیں تو اور بھی میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ باری باری کرتے ہیں سر، دو چیزیں ہیں اون بھائی، ایک تو 11,500 میگا واٹ بجلی، تو آپ نے ابھی آپ پھر 11,000 9 اور 2 11 ہوتے ہیں بھائی، 11 ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نمبر دے کے جو ہے وہ کنفیوز کر دیا ہے سر۔ میری یہ پورے سامنے میری شیٹ کے اوپر 4800 + 2000 کے اوپر سامنے صرف بجلی کا چارٹ بنا ہوا ہے۔ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور $4 کی گیس ورسز اپنے زون میں آج پورا ان کا وہ بجلی کے جو ہے نا وہ سارے معاملات ان کے دوبارہ روشن ہیں۔ جی کون بھائی؟ رحمان بھائی ملک صاحب کو سارے نمبر یاد ہیں، اگر نہیں یاد تو صرف مقصود چپراسی کے کام میں کتنے پیسے تھے وہ نہیں یاد، صرف جو کہ میں یاد کرا دیتا ہوں 1 ارب 70 اب تو نہیں یہ چلے گا چورن بھائی، اور اگر نہیں یاد نہیں ابھی بھی جو وزیر اعظم بیٹھا مجھے لگتا ہے چورن تو اب پرانا ہو گیا۔ اگر نہیں یاد تو جو شخص اب تو پرفارمنس کا حساب آن دینا ہی پڑے گا۔ ہو رہی تھی وہ 24 نہیں ڈاکٹر صاحب یاد تو کر لے، جس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا، جس پہ فرد جرم پرسوں عائد ہونی تھی، اس پہ 24 ارب کا الزام ہے۔ یہ نمبرز بھی یاد رکھے، لیکن چلیں سیریس ڈسکشن پہ چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب $4 کی LNG مل رہی تھی ہم نے نہیں خریدی۔ پورے 2021 میں اگلے بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب بتا دیں کس وقت LNG کی قیمت $3 یا $4 کی آئی ہو، 1 دن یا 2 دن کے لیے، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان وہ پرچیز نہ کر سکی ہو۔ ایوریج پرائسنگ $10 سے $12 رہی ہے، اور ہماری ایوریج پرائس ڈاکٹر صاحب یہ سوال پوچھئے گا پورے سال کا، ڈاکٹر صاحب پورے سال کا LNG کا ایوریج پرائس سٹرکچر ہمارا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ $12 سے اوپر نہیں گیا۔ اگر کہیں پہ کسی ایک دن کے لیے پرائس نیچے آئی تو انہوں نے کہا جی ایڈوانس پیمنٹ کر لیں، 6 مہینے بعد کی ڈیلیوری ہے، ہم آپ کو اس ریٹ پہ آج جو نا آپ کی پرائس کے اوپر دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں آتے ڈاکٹر صاحب، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اٹھا کے کیش دے دیں، ہم تو کریڈٹ پہ لینے والے لوگ ہیں۔ ہماری ایوریج پرائسنگ $12 سے اوپر پورے پچھلے سال میں نہیں گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا فیول مکس، جی فیول جو پرائس یہ جو اپنا پیٹرول جو تیل پہ پیدا ہوتی ہے، یہ سب سے بہترین فیول مکس ہے، سب سے بہترین فیول مکس تو ہائیڈرو کے اوپر ہے۔ LNG سر، LNG not at all, I've never said that۔ آپ کا جو بجلی سے آپ کی پانی پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب جی بجلی سے آپ کی جو آپ کی پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ جب ہم کہتے تھے گلیشیئرز نہیں پگھل پا رہے تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اچھا جی اب گلیشیئر پہ بجلی پیدا مرضی کی بات یہ ہے کہ 3.5 سال ہم جب کوئی لاجک لے کے آتے تھے تو اس وقت ہمارا مذاق اڑائے۔ اب آج فیول پرائس انہوں نے نہیں بڑھائی، ٹھیک ہے، جنوری میں میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک ٹاک شو کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا یہ بتائیں آپ نے ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ نے پرائس نہیں بڑھائی، یہ کہیں نہ کہیں تو لاس پارک ہوگا، آپ صرف سیاست اور پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں۔ آج ایگزیکٹلی یہ سیاست اور پاپولر پالیٹکس یہ کر رہے ہیں کہ جب 40 میں بڑھانے تھے نہیں بڑھائے۔ اچھا اب میرے پاس اب میں کیونکہ سر دوسرے بھی ٹاپکس پہ بات کرنی ہے، اور بھائی ایک منٹ کہ سر آپ یہ ویری بریفلی یہ 2021 میں $3 سے $4 کب قیمت ہے، ون لائنر اس کا جواب دے دیں۔ جی نہیں، دو جواب ہیں، دوسرا سر رہنے دیں، یہ میرے خیال ہے میں نے فورن فنڈنگ کیس لے لیں۔ پہلی دفعہ آپ نے کوئی میرے سے زندگی میں ٹیکنیکل بات کی ہے، کبھی آپ نے عوام کے دکھ درد کی بات نہیں کی، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مولا بخش چانڈیو صاحب نے یہ کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کسی وقت آپ کوئی آج پہلی دفعہ کو بجلی کی، صحت کی، سر میرے تو استاد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں جس وقت کووڈ آیا ہے ان کو آفر آئی
کہ آپ $4-4.5 کے اندر سواپ کر لیں. جو آپ کے ایگزسٹنگ کانٹریکٹ ہیں ان کو آ کے ایک کمپنی نے کہا کہ وہ کانٹریکٹ آپ ہمیں دے دیں, اس وقت ہم آپ کو ہم سے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر لیں یہ بجلی لینے کا. انہوں نے انکار کر دیا. یہ کووڈ کے دوران, یہ کووڈ, جب کووڈ آیا ہے اس کے فوراً بعد, اس کے بعد ان کو اپرچونٹی ملی تھی سستی گیس بھی اسپاٹ پرائس پہ بھی خریدنے کی, اور میڈیم ٹرم یعنی 4 سے 5 سال کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ کرنے کی بھی اپرچونٹی ملی. میرے بھائیوں نے دونوں اپرچونٹیز جو ہیں ان پہ پاس کیا. پھر $4 کی گیس چھوڑی اور 18 کی خریدی, پھر 22 کی خریدی, اب 32 پہ پہنچ گئی ہے. اس وجہ سے, اور کاغذ کیوں نہیں سائن کرتے میں بتاتا ہوں. کاغذ اس وجہ سے نہیں سائن کرتے کہ نیب آئے گی, جو سائن کرے گا کی وجہ سے. سنیں ارے یار کر دیں گے کوئی بات نہیں, بات تو سنیں. وہ آ کے پوچھے گی کہ 4 کی نہیں خریدی تھی, 30 کی کیسے خرید رہے ہو. اچھا سر میں بتا دوں, پانی والی رہنے دوں, پانی والی بات پھر بعد میں سر, بعد میں وہ جس طرح کہتے پانی پاؤ پھر پانی پاؤ. اچھا چلیں چانڈیو صاحب, ایک تو بجلی والی بحث تو چلی, لیکن اس میں فورن فنڈنگ کیس کا اب ظاہری بات ہے کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. کیا اس کیس میں سے آپ کو کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس حکومت نے جو چلی گئی ہے بیچاری, اس نے جو اس کیس کو دبائے رکھا اور چلنے نہیں دیا, تو ضرور کوئی تو بات ہے جو نکلنے والی ہے اور جو نکالنا نہیں چاہتے تھے. لیکن ابھی انہوں نے, میرے چھوٹے بھائی نے بات کی, میں چھوٹا کسی اور حساب سے نہیں, پیار سے ان کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا ہے ابھی, ڈاکٹر مصدق کو بھی کہا ہے, یہ پاپولر پالیٹکس کرتے ہیں. یار آپ پہلے دن سے اپنی سیاست, آپ کے وزیر اعظم کی سیاست دیکھو, وہ کون سی پائیدار سیاست تھی, وہ پاپولر پالیٹکس تھی. وزیر اعظم ہاؤس میں اسکول بنائیں گے, بنا کوئی ادارہ وزیر اعظم ہاؤس میں. آپ نے بھینسیں بیچ کے ایک پاپولر فیصلہ, او جی بھینسیں بیچ دی, او جی کٹے بیچ دیے, گڈیاں بیچ دیا, کیا آپ نے. یہ پاپولر سیاست تھی. گورنر ہاؤس گرائیں گے جی, اتنے بڑے آپ کو گرا سکے, آپ میں طاقت ہے گورنر ہاؤس گراؤ گے. آپ ایسی باتیں, او جی تندور چلائیں گے, یہ کریں گے, مفت میں کھانا کھلائیں گے. آپ نے کیا آپ پاپولر پالیٹکس کے آپ ہی ماہر تھے. ابھی جو پکڑے گئے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پہ جو لاکھوں کروڑوں اکاؤنٹ دکھا رہے ہو, وہ تو پکڑے گئے ہیں. انہوں نے جو کام شروع کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. ابھی کوئی بات نہیں, ابھی تو تھوڑے دن ہوئے ہیں, ابھی بھی لگا لو میلے 2-3 اور. یہ جو شوکر میلے دی ہے, یہ جو میلے دی شوکریاں ہیں, یہ ضرور جائیں گی, لیکن آگے جا کر آپ کو اس کی رکاوٹ ہو جائے گی, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ سوائے قومی اداروں کو متنازع بنانے کے نہ حکومت میں کچھ اس کے علاوہ کیا, نہ آج کیا. اور آپ کے پورے دور میں جتنے ادارے خراب ہوئے ہیں کبھی نہیں بنے. آپ نے اپوزیشن شروع کی, میاں صاحب کے زمانے میں حملے کرانے کی اپیل کی, ٹی وی پر, وزیر اعظم ہاؤس پہ, گورنر, ہوا کیا؟ اور یہ اتار رہے ہو, یہ کر, نتیجہ آپ نے بھگتا ہے. اب رکیں, اب ٹھہریں. نہیں چانڈیو صاحب, کیا صرف ان کے دور میں ہی, کیا صرف ان کے دور میں ہی ایسا ہوا ہے؟ نہیں, آپ دیکھیں, صرف دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی اچانک غلط فیصلہ ہو گیا حکومت سے, میں اس کو قبول کرتا ہوں, لیکن طے کر کے دوسری سیاسی پارٹیوں کو خراب کرنا, یار اب یہ جو زبان استعمال کر رہے تھے وہ بھی کوئی اچانک تھا. یہ وزیر اعظم کی گفتگو اچانک تھی. یہ ان کے میرے منہ سے کوئی لفظ نکل رہے ہیں, ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے. وہ ہمیں گالیاں دے رہے تھے, ہماری قیادت میں باتیں کر رہے تھے. سینٹ میں ہمیں حیران ہوتا تھا, وہ ہیں کیا, ان کی اوقات کیا ہے, ان کا قد کیا تھا. بات یہ بڑا, سنیں جناب, بڑا حساس موضوع ہے. نہیں کوئی حساس نہیں, ایک بریک کی بات کر لیں. سنیں آپ سنیں, جی ٹائم ہے تمہیں, بریک کے بعد کر لیں. میں بریک کے بعد گزارش یہ ہے, بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مولانا بخش چانڈیو صاحب اپنی بات پوری کیجیے. جو پی ٹی آئی کی عوامی سیاست کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, آپ مکمل کریں, پھر میں ذرا آن صاحب کے پاس جاتا ہوں. اب آپ اس کو چھوڑے, لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ نے بات کہی کہ یہ موضوع ہے, میں کہہ رہا ہوں, میں جا رہی, آپ کو آ رہی ہے, جی آپ نے کہا یہ موضوع حساس موضوع آتا ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں
اگر بیماری حساس ہے، اگر حساس بیماریوں کا ذکر نہیں کریں گے اور اس کو حساس قرار دے کر چھوڑ دیں گے تو بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا؟ کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے، لیکن ذکر تو کریں گے، اس ملک کی بیماریوں کا علاج تو کریں گے۔ میں کہتا ہوں سب سے ملک میں قومی لحاظ سے سب سے بڑا حکمرانوں کا انداز گفتگو اور انداز سیاست ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں نفرتوں کے انبار لگا دیں گے تو ملک نہیں چل پائے گا۔ لیکن بڑے بڑے ملک ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن محبتوں کے ساتھ، قوم پرستی کے ساتھ مسائل کو حل کرنا چاہا تو مسائل حل ہو گئے۔ ہم بھی اگر عقل مندی کے ساتھ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی سلامتی قائم رہنی چاہیے، پاکستان کے اداروں کا وقار رہنا چاہیے، پاکستان کے لوگوں کی عذابوں میں سے جان آزاد ہونی چاہیے، تو کوئی کباہت نہیں۔ ابھی اس حکومت کو چھوڑا تھا، لیکن سارے ملک کے میں ذرا ٹھیک ہے اون صاحب سے ذرا پوچھتا ہوں۔ جی اون عباس صاحب، فورن فنڈنگ کیس کو مسئلہ ہے اس میں یا نہیں؟ نہیں رحمان بھائی تھوڑا سا یاد رکھیے گا، پاکستان تحریک انصاف واحد وہ جماعت ہے جو سیاسی فنڈ ریزنگ کے نتیجے میں چلتی ہے۔ ہم نے لوگوں سے 1 روپیہ بھی اکٹھا کیا، 5 روپے بھی لیے، 10 روپے بھی لیے، پارٹی فنڈ ریزنگ کے لیے ممبرشپ کیمپین بھی چاہیے، آنا ٹکا کر کے ہم نے جماعت کو یہاں پہ کھڑا کیا۔ ہم نے جلسہ کرنا تو ہم بھی لوگوں سے جا کے بھیک مانگتے ہیں کہ جلسہ کس طرح کروانا ہے، نہ ان پولیٹیکل پارٹی جو کہ مافیاز کے سر کے اوپر چلتی ہیں۔ آج تک آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا پاکستان مسلم لیگ نون کو کبھی فنڈ ریزنگ کرتے سنا؟ کیونکہ مافیاز کے ساتھ ہے، کسی کو کہتے ہیں 50 لاکھ کروڑ دے دو، وہ دے دیتا ہے، اس کے بدلے میں ان کو فائدہ دیتے ہیں۔ نہ ہم کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی سے پیسہ اکٹھے کر۔ ہم نے پاکستان سے بھی پیسہ اکٹھا کیا، دنیا سے بھی پیسہ اکٹھا کیا، اور اس کا تمام تر ریکارڈ ہم نے جو توشہ خانہ والی بات ہو رہی ہے عباس صاحب، دیکھیں یہ توشہ خانہ والی جو بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں اس سے پہلے تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے۔ جی میں ذرا اگر سوال کر لوں اسی میں آپ جواب بھی دے دیجیے گا۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف ابھی وزیر اعظم ہے اور ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے جو ہے وہ گھڑی، ہار اور انگوٹھی جو ہے وہ اتنے میں جو ہے وہ فروخت کی، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہے یا آپ کے لیے پریشانی ہے اگر اس طرح کا الزام کوئی خاص صاحب پہ لگتا ہے؟ چلے ابھی کنسرنز کے 2 ایشوز کنسرن، ایک فورن فنڈنگ کیس ہے، ایک تو دونوں کے کنسرنز بتاتا ہوں۔ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان باقی تمام جماعتوں کا ریکارڈ بھی چیک کرے۔ اب مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں جتنا سستا اور سہل انصاف آج کل اویلیبل ہے شاید ہی کبھی اویلیبل ہو، جہاں رات کو سپریم کورٹ کھل جاتا ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سو اگر ریکارڈ فار ایگزامپل انہیں ہمارا 1 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے، میری درخواست ہے باقی جماعتوں کے ریکارڈ کا بھی 1 مہینے میں فیصلہ کر دیں۔ اور بہت زیادہ اگر کوئی ہم پہ زیادہ کیس ہوا تو رحمان بھائی زیادہ یہ ہو کہ فنڈ زیادہ منجمد ہو جائے، ہم پہ پابندی نہیں لگ سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، توشہ خانہ کی بات کریں، سابق وزیر اعظم نے پچھلے 4 دنوں میں جتنے کھابے کھائے ہیں ہم 4 سال میں اتنی وہاں پہ چائے نہیں پی سکے الحمدللہ۔ تو کل رات جرنلسٹ کو فرما رہے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی گھڑی یا کوئی نیکلس یا کوئی بیچا ہو۔ میں یہی چاہتا ہوں پچھلے 2008 سے لے کے 22 تک کا تمام وزارت عظمیٰ جتنے بھی لیں سب کا ریکارڈ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ رحمان بھائی یہ ہماری حکومت ہے جس پہ پہلے توشہ خانے پہ 15% یعنی کہ آپ نے یہ تسبیح جو اگر کسی نے تحفے میں دی ہے آپ نے اپنے پاس رکھ اس کا 15% جمع کرا دیں، آپ گھر لے گئے۔ ہماری حکومت نے وہ ریٹ جو ریشو تھی اس کو 50% کر دیا، نمبر 1۔ اور قانون کے مطابق اگر کوئی تحفہ آیا تو 50% جمع کرا دیا اور وہ لے لی۔ اگر اتنا غیر قانونی ہے تو آپ ہمیں نیب میں لے کے چلے جائیں، لیکن پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ جب گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو آرمرڈ کار، BMW کار اور وہ جو جیپ دی تھی جو بم پروف جیپ تھی جس کے توشہ خانے میں اجازت نہیں ہے، جس کا توشہ خانے کا کیس ان پہ ہوتا، اس کی بات بھی تو بتا دیں۔ وہ جو گھڑیاں اور وہ جو ہیرے کے نیکلس لے کے آئے تھے ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ نے دیے تھے وہ سب کو ڈسکلوز کریں۔ آپ کو 3.5 سال ہمارے قانونی یاد ہے، پچھلوں کے 10 سال غیر قانونی بھی بتا دیں تاکہ اعلیٰ اخلاقی معیار دنیا بھی دیکھ سکے۔ اور دوسری چیز ایک اور بتا دوں، رحمان بھائی ایک چیز میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب آج سے کچھ دن کے بعد وہ شخص جس کے اوپر جو کہ ملزم ہے، جس سزا یافتہ شخص ہے، پچھلے 2.5 سال سے بیماری کا بہانہ لندن کر کے بیٹھا ہے، جب وہ سفارتی پاسپورٹ لے کے لاہور آئے گا اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ وصول کیا جائے گا، میں دیکھتا ہوں اس دن بھی کتنی عدالتیں کھلتی ہیں اور اس پہ سو موٹو یہ لوگوں کا امتحان اس دن کا بھی باقی ہے ان کا حساب۔ چلے میں یہ ان چیزوں کا جواب، یہ جو توشہ خانہ والی بات ہوئی ہے اس کا میں جواب ڈاکٹر مصدق صاحب سے اور چانڈی صاحب سے جو ہے وہ لیتا ہوں، اس بات آ رہا ہوں میں۔
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, जरा बहस को समेटना भी है। पंजाब पे तो नहीं बात हो सकी, लेकिन डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये तोशा खाना वाली बात, फॉरेन फंडिंग, और अगर कोई वाकई आपको कोई मसला है इनके साथ तो फिर नैब में आप ले जाएं मामला को। भाई सबसे पहले तो अब बात समेटूं मैं कैसे, बात उन्होंने ये की कि अदालतें रात को खुल गई, तो ये अदालतों को क्या कह रहे हैं? इनके वो बयान ज़रा चलाएं ना अदालतों के मुतालिक, जो कहते थे कि अजीम अदालतें और हमें मुल्क के अदलिया के ऊपर भरपूर यकीन। तो क्या हुआ आज यकीन ऑन साहब? कुछ शैटर सा नहीं हो गया? क्या क्या कहते हैं जब आप कहते हैं कि रात को अदालतें जहाँ पे रात को, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? ज़रा खुल के कहिए। अगर आप कह ही रहे हैं तो ज़रा जुर्रत से कहिए, जिस तरह वो आपके सोशल मीडिया के लोगों ने थोड़ी सी जुर्रत दिखाई है, जिसकी वजह से कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और उसके बाद अदालत ने भी नाम ले दिया है बेल एप्लीकेशन के ऊपर कि पीटीआई के सोशल वर्कर्स को, ये सोशल मीडिया के लोगों को ना पकड़ें। तो वो आपके बच्चे जुर्रत दिखा रहे हैं, आप भी टीवी पे आके जुर्रत दिखाइए। आप सेनेटर हैं, इतने बड़े आदमी हैं, तो ज़ेरे लब ही गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि वो अदालतें जहाँ पे रात को खुल जाएं, वहाँ पे क्या हुआ है ज़रा बताइए ना, ज़रा खुल के बताइए, ताकि जिसको ये हसास गुफ्तगू कह रहे हैं वो ज़रा गैर हसासी अंदाज में। साहब ने उस पर कह दिया है कि वो गुफ्तगू जो है वो की जा सकती है, की जानी चाहिए। दूसरी बात आप सर ये बताएं कि जो अगर वाकई कोई हार का मामला है, अरे भाई बात सुने, ये तो इनसे दूसरा सवाल है, तो क्या ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब ने हीरे जवाहरात जो हैं करोड़ों के कौड़ियों में खरीद के इनके मुताबिक, कानून के मुताबिक दुबई में जाके बेचें? क्योंकि इनके वो वजीर इत्तलात चौधरी फवाद तो मान गए आज। अच्छा। उन्होंने तो बयान दिया है कि हाँ अगर दे दिया तो क्या हुआ, अगर दे दिया तो क्या। ये ना मानना भी जो है वो मानना समझा जाता है। बात ये है कि है तो नेक, अच्छा, और करप्शन तो नहीं करते, नेकी तो है ना। अगर तू पैसे दे के थोड़ा सा अगर हीरे जवाहरात खरीद लिए और 14, 18, 20 करोड़ में बेच दिए तो इमरान खान बेईमान तो नहीं हो सकते। सर बहस अभी कुछ आगे भी बात उस पर समेट लेंगे, बाकी रह गई। मैं आपको बस बात खत्म करते हैं। ये फवाद साहब, शेख रशीद साहब, एक आधा और भी है, वो इंशाल्लाह थोड़े महीनों में आपको पाकिस्तान के निजात दहिंदा नजर आएंगे और वो असल बातों को खोल के आपको बताएंगे। ये रिवायत गलत है। कौन सी? अच्छा, ये आप कह रहे हैं शेख रशीद और फवाद, सर ऐसा ही, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि शेख रशीद और फवाद चौधरी खुद बताएंगे? नहीं, निजात दहिंदा। अच्छा, निजात दहिंदा। मैं कह रहा हूँ निजात दहिंदा बन के आएंगे, ऐसी बातें बताएंगे कि जान ही छूट जाएगी। लेकिन मैं आपको और बात बताना चाहता हूँ, और भाई ने भी बात की कि वो ले गए, शहबाज शरीफ ले गए, जरदारी साहब ले गए, वो ले गए। वो हमारा हैदराबाद में एक बड़ा कदीम महला है, टड्डो मीर महमूद और टड्डो आगा, उसके मौलवी साहब मुझे याद आ जाते हैं, लेकिन वक्त कम है ऐसे नहीं बता रहा हूँ। उसका बेटा किसी चोरी में पकड़ा गया। वो लोग आ गए, पहले तो कह रहा था मारो, जब देखा मेरा बेटा है तो कहने लगा यार तुम्हारा बेटा नहीं पकड़ा गया था, ओ यार तुम्हारा बेटा नहीं पकड़ा गया। बात ये है, आप अपना बताएं, आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ ने किया, आसिफ साहब ने किया, तो गिलानी साहब ने किया। इसका मतलब आप चोरी में मुलविस हैं। अब आप बाकियों को चोर साबित करके अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, जान नहीं छूटेगी। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। काफी चीज राइट ऑन भाई, 20 सेकेंड है जी, फ्लोर आपके पास है। सिर्फ आखिरी चीज, अगर ये इतना कोई गैर कानूनी काम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है, एक मुल्क का वजीर आज़म किया है ना, ये तो मानने किया है या नहीं किया, तो सिर्फ ये कह दें कि तोशा खाने से सस्ते चीजें लेके बेची। आज अभी रेफरेंस फाइल करे ना, आपको कौन सी दुनिया की ताकत रोक रही है? रेफरेंस फाइल करे, लेकिन ये भी याद करा रहे हैं कि हुकूमत आप लोगों की है, डॉक्टर मुसद्दिक साहब, और हाँ तो क्या गिला है, दूर कर, हुकूमत आप लोगों की। भाई ने फरमाइश की है तो क्यों नहीं पूरी? बस 2 महीने की मार है, वरना तो शायद ना गुमान में आता। अब वो कह दिए मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे साथ बैठते हैं, गप मारते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, मौला बख्श चांडी साहब और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।